حضرت عمر فاروق کے پاس صحابہ اکٹھے ہو کر گئے۔ کہنے لگے عمر، حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی، جناب صدیق کے زمانے میں بھی غربت رہی، اب تو بڑی ریل پیل ہے، بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے، آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں، پر اب وہی پرانا کرتا اور وہی تہمت جو کئی جگہوں سے سلی ہوتی ہے۔ حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھنے گئے تو ننگے پاؤں ہی چلے گئے۔ لوگوں نے کہا، حضور جوتا؟ آپ نے فرمایا، یار ٹوٹ گیا تھا، پہننے کے قابل نہیں تھا۔ فرمایا، ننگے پاؤں ہی آگے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا، چھوڑو، عمر کے پاؤں ننگے ہیں، عمر کے کردار پر تو کوئی شک نہیں نا، پاؤں ہی ننگے ہیں نا، تو کیا ہو گیا، چھوڑو اس بات کو۔ حضرت عمر فاروق کو صحابہ نے اکٹھے ہو کر کہا، جناب اب بڑا مال غنیمت ہے، جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے، آپ کا بھی حصہ ہے، ایک نیا کرتا ہی ڈال لیں خرید کر۔ اب جب مشورہ ہو گیا صحابہ میں تو کہنے لگے، اب عمر سے بات کون کرے گا، نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات کون کرے گا؟ حضرت علی کا انتخاب کیا گیا۔ کہنے لگے، مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ تو مولا علی کو بلایا گیا، عرض کی، حضور مہربانی فرمائیں، حضرت عمر سے کہیں نئے کپڑے کے لیے۔ آپ فرمانے لگے، عمر میری بڑی قدر کرتا ہے، بڑی بات سنتا ہے، لیکن یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا، یہ کسی اور سے کہیں۔ کہنے لگے، آپ رہنمائی کر دیں، کس کو کہیں؟ تو جناب مولا فرمانے لگے، اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا، وہ مومنوں کی ماں ہیں۔ صحابہ حضرت عائشہ کے پاس، اماں جی عمر کو بلائیں، ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں اور وہ وہی پرانے کپڑے پہن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا، آپ نے فرمایا عمر کو بلاؤ۔ عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر، اماں جی دیر تو نہیں کرایا میں آنے میں، حکم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے پیغام آیا، بڑے بڑے سفیر کو چھوڑ کر بھاگ کر آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی، عمر دیکھو، جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا، اب بڑا مال آیا ہے، تیرا بھی حصہ ہے، تو صحابہ کرام کی خواہش ہے، نیا کرتا پہن لو، بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، حرج بھی کوئی نہیں، جائز بھی ہے، کوئی منع نہیں۔ تو حضرت عمر نے گردن جھکائی، جی اماں جی، جی اماں جی، جی اماں جی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، بات ختم ہوئی، عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑھی آنسوں سے بھری ہوئی تھی۔ کہتی ہیں، مجھے کہنے لگے، اماں جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا، آپ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن رات دیکھتی تھی، جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے ہیں مجھے بھی پہنا دو، میں تیار ہوں، میں پہن لوں گا، میں تیار ہوں، پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں پھوٹ کر رو پڑی، میرا پلو آنسوں سے بھر گیا۔ فرماتی ہیں، میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوں سے بھیگ گیا۔ فرماتی ہیں، عمر فاروق سلام کر اٹھے اور چلے گئے۔ دوسرے کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے، وہ آئے، کہا، اماں جی کیا بات ہوئی؟ تو میں پھر رو پڑی۔ میں نے کہا، کیا بتاؤں، تمہیں پرانے کپڑے نظر آتے ہیں، اسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے نظر آتے ہیں، اسے رسول اکرم کا رنگ نظر آتا ہے، اسے وہ غلامی نظر آتی ہے۔ عمر کو دنیا سے پیار نہیں تھا۔ حضرت عمر ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہ عمر کو بسترے والی موت نہ دینا، اللہ عمر کو بسترے والی موت نہ دینا، موت شہادت کی دینا، اور میں کہیں باہر جا کر نہیں، مدینہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، ادھر ہی کوئی ثواب پیدا کر میرے مولا۔